أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت صدق الله العظیم. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ یونس آیت نمبر 88 سے لے کے آیت نمبر 97 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی، اور عید کی چھٹیوں کے بعد یہ ہمارا پہلا سبق ہے۔ غالباً یہ سورت کا جو ہم نے آغاز کیا ہے تو سورت کے اعتبار سے ہمارا یہ 8واں سبق ہے۔ ترتیب آپ سب کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تفسیر بیان کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آواز آپ سب کو صاف سنائی دے رہی ہوگی، آواز میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انکا، بے شک آپ نے، آتیتا، آتا یوتی اتیاناً باب افعال سے ہے، ٹھیک ہے۔ آتیتا فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، تو نے دیا، ایتا الزکاہ ہم کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنا، دینا۔ آتیتا تو نے دیا ہے، فرعون کو، مفعول ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر زبر ہے، فرعون، وملأہ، اور ملأ سردار، ملأ سردار کو کہتے ہیں، اور اس کے سرداروں کو کیا چیز دی ہے؟ زینتاً، زینت، و اموالاً، اور بہت سا مال، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لیضلوا،
تاکہ وہ گمراہ کریں عن سبیلی کا آپ کے راستے سے. ربنا اے ہمارے پروردگار اطمس مٹھا دے تو. طمس یطمس ضرب یضرب سی امر ہے. اطمس مٹھا دے اضرب کے وزن پہ مٹھا دے تو علی اموالہم ان کے مالوں کو. وشدد اور سخت کر دے. اشدد شد یشد باب نصر ینصر سی اشدد امر کا صیغہ سخت کر دے. علی قلوبہم ان کے دلوں پر. فلا یؤمنوا تاکہ وہ ایمان نہ لائیں. حتی یہاں تک کہ وہ دیکھ لے العذاب عذاب کو العلیم دردناک عذاب کو. تو موسیٰ نے کہا کہ اے میرے پروردگار تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زیب و زینت اور مال و دولت عطا فرما رکھا ہے پروردگار اس لیے کہ وہ تیرے راستے سے گمراہ کرے. پروردگار ان کے مالوں کو مٹھا دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ یہ ایمان نہ لا سکے یہاں تک کہ دردناک عذاب وہ دیکھ لے. قال کہا اس نے قد یقیناً اجیبت اجاب یجیب ایجابا اجیبت یہ فعل ماضی مجہول ہے. اجاب یجیب کا معنی ہوتا ہے جواب دینا. مجیب فتاوی میں اکثر لکھا ہوتا ہے مجیب جواب دینے والا فتویٰ دینے والا. اجابا اس نے جواب دیا. ٹھیک ہے تو اجیبت جواب دیا گیا اسے مطلب جس کو جواب دیا گیا گویا کہ اس کی بات قبول کر لی گئی. اجیبت قبول کر لی گئی دعوتکما تم دونوں کی پکار کو یعنی تم دونوں کی پکار کو جواب دے دیا گیا مطلب تمہاری پکار کو قبول کر لیا گیا. فاستقیما تو تم دونوں ثابت قدم رہو. تو تم دونوں کیا رہو ثابت قدم رہو. ولا تتبعانی اور تم پیروی نہ کرو تم دونوں پیروی نہ کرو. سبیل الذین ولا تتبعانی اور تم دونوں پیروی نہ کرو. سبیلا راستے کو کہتے ہیں. سبیلا راستہ الذین ان لوگوں کا لا یعلمون جو نہیں جانتے یعنی تم ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلو جو نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے اب تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے پیچھے ہرگز نہ چلنا جو حقیقت سے ناواقف ہے. وجاوزنا اور پار کروا دیا ہم نے ببنی اسرائیل بنی اسرائیل کو البحر سمندر سے. فاتبع پھر اتبع پیچھا کیا ہم ان کا. فاتبعہم پھر ان کا پیچھا کیا فرعون نے وجنودہ اور اس کے لشکروں نے بغیاً شرارت سے وعدوا اور سرکشی سے. یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے بھی شرارت اور سرکشی سے ان کا پیچھا کیا. حتی یہاں تک کہ اذا جب ادرک یدرک ادراکا پکڑ لیا اسے الغرق غرق ہونے نے یعنی یہاں تک کہ جب اسے پکڑ لیا غرق ہونے نے یعنی جب وہ پانی میں غرق ہونے لگا. قال تو فرعون کہنے لگا آمنت میں ایمان لے آیا. ایمانی مفصل اور ایمانی مجمل ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتی وہی ہے. آمنت میں ایمان لایا انہو کہ بے شک وہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا مگر الذی وہ جو آمنت ایمان لائے بھی اس پر بنو اسرائیل یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اس کی جس پر بنو اسرائیل جو ہے وہ ایمان لے آئے. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں فرما برداروں میں سے ہوں.
تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ ڈوبنے کا انجام اس کے سر پہ آ پہنچا، وہ کہنے لگا کہ میں مان گیا کہ جس خدا پہ بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں بھی ان میں شامل ہوتا ہوں فرمانبرداروں میں۔ الآن کیا لفظ ہے؟ الآن، الآن الآن پہلے بھی یہ لفظ آیا ہے۔ کا معنی ہوتا ہے کیا؟ الآن، اب۔ تو یہ الآن تھا تو دوسرے حمزے کو کڑی زبر سے یعنی الف سے بدل دیا، الآن ہو گیا۔ دو حمزے یہاں پہ، کیا اب؟ وقد عصیت، اور یقیناً عصیت تو نے نافرمانی کی، قبل اس سے پہلے، وکنت اور تو تھا من المفسدین فساد کرنے والوں میں سے، یعنی اب ایمان لا رہا ہے، جواب دیا جا رہا ہے اس سے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ فالیوم تو، الیوم آج کے دن، ننجی کا ہم تجھے نجات دیں گے، بے بدنی کا تیرے جسم کے ساتھ، لتکون تاکہ تو ہو جائے، لمن اس کے لیے جو خلفک تیرے پیچھے ہیں، آیتن ایک نشانی۔ لہذا آج ہم تیرے صرف جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سارے لوگوں میں سے، ان آیاتنا ہماری آیتوں سے، لغافلون البتہ غافل ہے، بے خبر ہے۔ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا، اور البتہ یقیناً، بوأنا ٹھکانہ دیا ہم نے، بنی اسرائیل بنو اسرائیل کو، اور البتہ یقیناً ہم نے ٹھکانہ دیا بنو اسرائیل کو، مبوأ صدق، مبوأ ٹھکانہ، صدق سچا، یعنی پسندیدہ ٹھکانہ دیا، ورزقناہم اور ہم نے انہیں دی، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے رزق، اور ہم نے رزق دیا انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے۔ فما اختلفوا، فما اختلفوا تو نہیں اختلاف کیا انہوں نے، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم آ گیا ان کے پاس، العلم علم، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس کیا آ گیا؟ علم آ گیا۔ ان ربک بے شک تیرا رب، یقضی فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت والے دن، فیما ان چیزوں کے درمیان، کانوا فیہ اختلفون جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، یعنی جن چیزوں کے بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، قیامت والے دن تیرا رب ان میں فیصلہ فرما دے گا۔ ان کنتا بس اگر آپ ہو، فی شک شک میں، مما اس سے جو انزلنا ہم نے نازل کیا، الیکا تیری طرف، فاسأل تو پوچھ لے، الذین ان لوگوں سے، یقرؤون جو پڑھتے ہیں، الکتاب کتاب کو، من قبل آپ سے پہلے۔ اے مخاطب اگر آپ اس چیز کے حوالے سے شک میں ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں۔ لقد جاءک الحق البتہ یقیناً آ گیا تیرے پاس حق، من ربک تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکونن تو مت ہو جانا، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، ولا تکونن اور مت ہو جانا، من الذین ان لوگوں میں سے، کذبوا بآیات اللہ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، فتکون تو ہو جائے گا، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاؤ گے تو تم بھی خسارہ اٹھانے والوں، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، حقت یہ ثابت ہو چکی، علیہم ان پر، کلمت ربک تیرے رب کی بات، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ولو جاءتہم اور اگرچہ آ جائے ان کے پاس، کل آیت ہر نشانی، حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم وہ دیکھ لے دردناک عذاب، یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس
ہر طرح کی نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لے۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر آپ پوچھ لیجئے گا، اور اگر مزید وقت بچ گیا انشاءاللہ پھر اس کے بعد آگے جو آیات ہیں ان کی بھی تلاوت کریں گے اور ترجمہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ۔ تو اس سے پہلے جو ہم اسباق پڑھ چکے ہیں ان میں قریش مکہ، مشرکین عرب اور بعد میں آنے والے کفار اور مشرکین کو کفر اور شرک سے باز رہنے کی تنبیہ کی گئی۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کی سرکشی کا ذکر فرمایا، پھر فرعون، اس کے سرداروں اور قوم کے غرور و تکبر کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے حال کو بھی بیان کیا۔ تو اس سے پہلے جو سبق ہمارا ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نوجوان طبقہ سے تعلق رکھنے والے بہت تھوڑے افراد تھے جو آپ پہ ایمان لائے۔ وہ فرعون کی طرف سے فتنے میں مبتلا ہو جانے کی خوف سے اپنے ایمان کا برملا اظہار نہیں کرتے تھے۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہو، اسی کی ذات پہ بھروسہ رکھو، تو قوم نے جواب میں توکل علی اللہ کا اعادہ کیا اور ساتھ میں دعا بھی کی کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم قوم کا تختہ مشق نہ بنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اور ہمیں کافروں کی قوم سے نجات دے، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنی قوم کے لوگوں سے کہہ دے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ہی مسجدیں بنائے، ان کا رخ قبلے کی طرف کرے اور نماز کا التزام کرے۔ آج کے سبق میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کی تباہی کا حال جو ہے وہ بھی بیان کیا کہ ان کی کیا حالت تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاة الدنیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہمارے پروردگار بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور مال عطا کیے ہیں۔ زینت کا معنی رونق ہوتا ہے، اور اس سے مراد جسمانی صحت، حسن صورت، لباس، خوبصورت گھر اور زندگی کے باقی لوازمات ہے۔ مال میں سونے چاندی کے ڈھیر جو ہے وہ بھی شامل ہے، ہر قسم کے مویشی جانور، بہترین سواریاں، کھانے پینے کے ذخائر، یہ سب شامل ہے۔ تو اسی چیز کے پیش نظر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تو نے ہر قسم کی مال و دولت اور زندگی کی تمام آسائشیں اور رونقیں فرعون اور اس کے حواریوں کو عطا کی ہے، ربنا لیضلوا عن سبیلک، تاکہ وہ لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کر سکے۔ مقصد یہ کہ تیرے عطا کیے ہوئے اسباب کو کسی نیک کام میں خرچ کرنے کی بجائے آپ ہی کے راستے سے گمراہ کرنے پہ خرچ کر رہے ہیں۔ گویا آپ نے ان لوگوں کو مال اور دولت اس لیے دیا تاکہ یہ گمراہ کر سکے۔ یضلوا میں لام جو ہے علت کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ لوگ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، حق کی مخالفت کرتے ہیں، بڑے ظالم ہے، اس کے باوجود تو نے انہیں مال اور دولت اور دنیا کی آسائش کے تمام سامان مہیا کیے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ لام علت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ لام عاقبت کا ہے، کہ اگر ایسا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اے پروردگار
تو نے ان کو مال و دولت دیا لیکن ان کا انجام یہ ہوا کہ انہوں نے لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کیا۔ اس قسم کی مثال سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ملتی ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے نکال لیا، لیکون لہم عدوا وحزنا، تاکہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم ہو جائے۔ یہاں بھی انجام کو ظاہر کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا انجام یہ ہوا کہ وہ فرعون اور اس کی قوم کا دشمن اور ان کے لیے باعث غم ہو گیا، ورنہ ان کی پرورش کا اصل مقصد جیسا کہ اگلی آیات میں بیان ہوا ہے وہ یہ تھا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں گے اور یہ ہمیں فائدہ دے دے گا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر لیضلوا سے پہلے لام محذوف ہے، اور یہ اصل میں اس طرح لئلا یضلوا، یعنی اے پروردگار تو نے ان کو مال و دولت اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ یہ دوسروں کو گمراہ کرتے پھرے۔ اس کی مثال قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ملتی ہے، وہاں الفاظ ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ باتیں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ یہاں پر بھی صحیح مفہوم جبھی ادا ہوتا ہے جب ان تضلوا کے درمیان لام محذوف مانا جائے۔ اصل میں مال و دولت، جاہ، یہ سب اللہ تعالیٰ اس لیے عطا کرتے ہیں تاکہ اس کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے۔ یہ اس لیے عطا نہیں کیے جاتے تاکہ ان کے نعمتوں کی ناشکری کی جائے۔ یہ مال و دولت ان کو غلط راستے پہ استعمال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے مترادف ہے۔ سورہ اعراف میں موجود ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، کہ اے پیغمبر آپ کہہ دے کس نے حرام کی ہے وہ زینت جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے اور پاکیزہ رزق بھی، مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو۔ یہ زینت اور مال و دولت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ تعالیٰ نے اونٹ، خچر اور گدے جو ہے تمہاری سواری کے لیے پیدا کیے ہیں، اور یہ چیزیں تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس گھر میں مال مویشی اور جانور موجود ہو وہاں خوب رونق ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس سے فائدہ بھی اٹھاؤ اور اس نعمت کا شکریہ بھی ادا کرو۔ یہ بڑے کارآمد جانور ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں زینت سے تعبیر فرمایا ہے۔ ہر جائز زینت کو استعمال کرنا اور اس سے مستفید ہونا درست ہے، البتہ مصنوعی، بناوٹی اور غیر طبعی زینت کی ممانعت آئی ہے۔ دنیا میں اکثر زینت اور مال کو بادشاہوں نے اور صاحب اقتدار لوگوں نے غلط طور پہ استعمال کیا۔ بہت کم تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے وسائل کو جائز طور پہ استعمال کیا ہے، مال و دولت کے حقوق ادا کیے ہیں۔ لاکھوں میں سے ایک آدمی بمشکل ملے گا جو اس معیار پہ پورا اترا ہو، ورنہ اکثریت نے منمانی ہی کی۔ جس کے ہاتھ میں اقتدار آیا اس نے اپنی مرضی سے قانون چلایا، اپنی مرضی سے عہدے تقسیم کیے اور اپنی مرضی سے مال خرچ کیا۔ اسی طرح سیاسی رشوت دینے کا مرتکب ہوا۔ مقصد یہ کہ دنیا میں مال و جاہ کا عام طور پہ غلط استعمال ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کے لیے مال ایک بہت اچھا ساتھی ہے بشرطے کہ وہ اس کا حق ادا کرے، غربا مساکین کا خیال رکھے، رفاہ عامہ کے امور انجام دے، گناہ، رسوم باطلہ اور بدعات کے کاموں سے پرہیز کرے۔ اگر اس نے مال کے حقوق ادا نہیں کیے
تو یہی مال اس کے لیے خسارے کا باعث بنے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت اور مال و دولت اس لیے تو نہیں بخشا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے پھرے، لیکن یہ لوگ ان چیزوں کو غلط طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اسی لیے عرض کیا ربنا طمس علی اموالہم، اے ہمارے پروردگار ان کے مالوں کو مٹھا دے۔ طمس یطمس، اس کا معنی ہوتا ہے مٹھا دینا، تبدیل کر دینا، نیست و نابود کر دینا۔ اے مولا کریم، ایسے اڑدرم لوگ ہیں کہ ان کی اصلاح کی کوئی صورت ممکن نہیں رہی، لہذا ان کے مال و دولت کو اس طرح تبدیل کر دے کہ یہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ یہ طمس یطمس کا لفظ قوم لوط کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے فطمسنا اعینہم، ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹھا دیا، وہ اندھے ہو گئے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اے اللہ ان کے مالوں کو مٹھا دے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرما دیا وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو سخت کر دے، فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ، کہ جب تک دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں ایمان ہی نہ لائیں۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرعونی جب کوئی معجزت دیکھتے تو ایمان کا اظہار بھی کر دیتے، جب کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتے اور ایمان لانے کا دعویٰ وعدہ کرتے۔ اور جب وہ تکلیف دور ہو جاتی تو پھر وہ اپنی پرانی ڈگر پہ چل نکلتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے مولا کریم، ان لوگوں سے سچے ایمان کی امید باقی نہیں رہی، لہذا ان کے دلوں کو مزید سخت کر دے تاکہ عذاب آنے سے پہلے یہ جھوٹے ایمان کا اظہار بھی نہ کر سکے اور بالآخر دردناک عذاب کے مستحق بن جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا اس طرح قبول فرمائی، قال قد اجیبت دعوتکما، کہ تحقیق میں نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں کو تبدیل کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے اناج کے ذخیرے میں خرابی پیدا ہو گئی، وہ اناج کی بجائے انگریزے بن گئے۔ اس کی مثال عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ملتی ہے۔ آپ وقت کی مجدد اور خلفۂ راشدین کا نمونہ تھے، اگرچہ پہلی صدی کے آخر تک خلافت مکمل طور پہ ملوکیت میں تبدیل ہو چکی تھی، لیکن آپ نے اپنی 2-2.5 سال دور حکومت میں بنو امیہ کی خاندانی ملوکیت کو خلافت راشدہ کا نمونہ بنا کے دکھا دیا۔ آپ کے زمانے میں مصر کی ایک پرانی تھیلی دریافت ہوئی جس میں فرعون کے زمانے میں چنے اور انڈے رکھے گئے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غلام سے وہ تھیلی لانے کو کہا، جب وہ کھولی گئی تو اس میں موجود چنے اور انڈے پتھر بن چکے تھے۔ گویا موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے اموال کو اس طرح تبدیل کر دیا کہ وہ قابل استعمال نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ پتھر تو خوراک کے طور پہ استعمال نہیں کیے جا سکتے، گویا تم سے اموال کی دعا اس طرح قبول ہوئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق بعض پھلوں اور اناج کو ناقابل استعمال بنا دیا۔ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو ہمیشہ دعا ہی کرتے ہیں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے حق میں بد دعا کیسے کی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ عام طور پہ اللہ تعالیٰ کے نبی کسی کے حق میں بد دعا نہیں کرتے، لیکن جب وہ قوم کی زیادتیوں سے تنگ آ جاتے ہیں اور ان کے سیدھے راستے پہ آنے سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر بد دعا کرنے سے دریغ بھی نہیں کرتے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، ان کی نسلوں میں ڈھیر کافر ہی ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے اللہ روئے زمین پہ ایک کافر بھی زندہ نہ چھوڑ۔
इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम को भी इल्म हो गया था कि फिरौनी किसी सूरत में भी ईमान लाने वाले नहीं है सिवाय चंद अफराद के जिनका जिक्र हो चुका। तो उन्होंने उनके हक में बद्दुआ फरमाई। तो मालूम हुआ कि एक खास नहज पे पहुंच के काफिरों के हक में बद्दुआ करना ये दुरुस्त है। बात समझ आ गई यहां तक? तो आज के मुआशरे में भी मालो दौलत रखने वाली ताकतें गरीब ममालिक को गुमराह कर रही है और दुनिया की मुतमव्विल अक़वाम जो है फजूल कामों में बेदरे रुपया सर्फ कर रही है, दुनिया को गुमराह कर रही है। ये आदाद व शुमार करने वाले बताते हैं कि इस वक्त दुनिया की सुपर ताकतें जो है, सुपर पावर जो ताकतें हैं, वो असलहा की तैयारी पे जिस कदर रकम सर्फ कर रही है उसका 1% भी अगर पूरी दुनिया के गरीबों में तकसीम कर दिया जाए तो कोई एक भी गरीब आदमी ना रहे। आज साहिब माल लोग जो है, साहिब इक़्तिदार लोग जो है, जिनको अल्लाह ताला ने माल की दौलत से नवाजा है, ओहदे की दौलत से नवाजा है, वो ज़ेब व ज़ीनत, आराइश के सामान, कोठियों और कारों पे बेतहाशा खर्च कर रहे हैं, लेकिन इंसानी कदरें जो है बिल्कुल तबाह हो चुकी है। एक ज़माने में बरतानिया का जो था तोती बोलता रहा, उसकी वसी और अरीज सल्तनत पे सूरज गुरूब ही नहीं होता था, फिर अल्लाह ताला ने उसको कमज़ोर कर दिया। जर्मनी और फ्रांस का हाल भी वैसा ही हुआ और अमेरिका और रूस का जो है वो भी हाल आपके सामने है, उनको भी अल्लाह ताला ने शिकस्त से दो चार किया। तो ये सब ईसाई या दहरिये हैं जो गरीब ममालिक खुसूसन मुसलमानों को हर तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ भी बद्दुआ करनी दुरुस्त है। इसके साथ साथ खुद मुसलमानों को भी अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी कम इल्मी, नादानी और काहिली के जाल से निकलना चाहिए। तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल होने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करनी चाहिए, मेहनत को शिआर बनाना चाहिए, अपने वसाइल को जायज़ उमूर पे सर्फ करना चाहिए, अय्याशी, फहाशी और खेल तमाशे से अपने आप को बचाना चाहिए, उसमें अपनी ताकत और दौलत को नहीं ज़ाया करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इनको सोचने समझने की सलाहियत अता की है, लिहाजा उन्हें भी चाहिए कि वो अपनी इस्तेदाद और वसाइल को अपने कामों में लेके आए, एक जगह पे जमा हो जाए और गुमराह करने वाली ताकतों से छुटकारा हासिल करे। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे थे और हारून अलैहिस्सलाम आमीन कहते जाते थे, तो गोया दुआ करने वाला और आमीन कहने वाला एक जैसे होते हैं। इमाम अबू बकर जस्सास और बाज़ दीगर लोगों ने इसी बात से इस्तिदलाल किया कि सूरह फातिहा पढ़े बगैर सिर्फ आमीन कहने वाला भी ऐसा ही है जैसे उसने खुद सूरह फातिहा पढ़ी हो। और फिर दुआ के आदाब में ये भी है कि आहिस्ता दुआ करना ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में फरमाया है, उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, अपने परवरदिगार को गिड़गिड़ा के और चुपके चुपके पुकारो। अगरचे आमीन बुलंद आवाज से कहना भी जायज़ है, लेकिन अफजलियत यही है कि आहिस्ता बोला जाए। अता रहिमहुल्लाह ताला ने यही बात फरमाई है। आजकल लोग ख्वामख्वाह इस बात पे झगड़ते हैं, ये फुरूई बातें हैं। एक इमाम ने एक तरीका इख्तियार किया, दूसरे ने दूसरे को तरजीह दी है। तो ये अफजलियत का मसला है कि कौन सा अमल ज्यादा बेहतर है, आमीन ऊंची आवाज से कहना बेहतर है या ऐसा आवाज से, दोनों जायज है। तो बहरहाल यहाँ पे फरमाया गया
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں بھائیوں کی دعا قبول کر لی گئی، اجیبت دعوتکما فاستقیما، تو اب تم دونوں استقامت رکھو، کیونکہ صحیح بات پہ قائم رہنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ہوا، فاستقم کما امر، آپ کو جو حکم دیا گیا اس پہ ثابت قدم رہیں۔ اگر آپ ثابت قدم نہیں رہیں گے تو بہتر نتائج نہیں نکل سکیں گے۔ کام کو ٹھیک طریقے سے کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ مفسرین فرماتی ہیں کہ اس دعا کی قبولیت کے بعد فرعون 40 سال تک زندہ رہا، اس کے بعد اپنی قوم کے ساتھ پھر غرق ہوا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت کے تحت مناسب وقت پہ کارروائی کی۔ تو یہاں پہ فرمایا تم دونوں ثابت قدم رہنا، وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کی راستے پہ نہ چلنا جو ناواقف ہے۔ اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلنا جو ناواقف ہے۔ یعنی نادان اور بے علم لوگوں کا اتباع نہ کرنا، بلکہ حقیقت اور علم پہ مستقیم رہنا۔ حقیقت اور علم وہی ہے جو وحی کے ذریعے انبیاء پہ نازل ہوتا ہے، باقی ساری باتیں جو ہے ظنی باتیں ہیں۔ اکثر و بیشتر کافر، مشرک اور بدعتی بے علموں کی بات پہ چلتے ہیں۔ تمام رسومات باطلہ جہالت کی پیداوار ہے جو اصول دین کے خلاف ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ دین اور شریعت پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ اچھے نتائج پیدا کرے گا۔ اس کی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک، خلفۂ راشدین اور خیر القرون کے زمانوں میں سامنے آ چکی ہے۔ اس لیے حقیقت کا اتباع کرے اور جاہلوں کے پیچھے نہ چلے، کیونکہ حقیقت سے دور ہو جانے کی وجہ سے ہی خرابی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ جب بنو اسرائیل کے تعاقب میں وہ چلا تھا، وہاں پہ جو واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں بتایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا۔ پیچھے فرعون کی فوج آ رہی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر کے سمندر کے اس پار چلے گئے ہیں، تو فرعون نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ انہی راستوں سے بنی اسرائیل کا تعاقب کرے، اور پھر خود بھی اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا۔ اور پھر فرعونیوں کا کیا حشر ہوا سورہ طٰہٰ میں موجود ہے، فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، کہ پھر پانی کی موجوں نے انہیں خوب گھیرا، حتیٰ کہ ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا، سب کے سب غرق ہو گئے۔ حکومت کا سربراہ فرعون، اس کے وزیر، امیر، عہدیدار، فوجی سب غرق ہو گئے، اور پیچھے صرف عام پبلک کے لوگ رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ پوچھو پھر ان کا کیا حشر ہوا۔ تو اس مقام پہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے۔ یہ فرعون کی تعدی اور ظلم تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھنے کے لیے ان کا سمندر میں پیچھا کیا۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب پا لیا اس کو ڈوبنے نے، جب فرعون ڈوبنے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، تو کہنے لگا میں ایمان لایا کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، وانا من المسلمین، اور میں بھی فرما بردار ہوں، یعنی اسی خدا پہ ایمان لایا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ کسی طرح ڈوبنے سے بچ جاؤں۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب فرعون ایمان کا اقرار کر رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام سمندر کی تہہ سے گارا نکال کر اس کے منہ میں دے رہا تھا، گویا کہہ رہا تھا کہ اس منہ کو بند کرو، اب ایمان لانے کا وقت نہیں رہا۔ جب فرعون نے یہ بات کی تو ادھر سے ارشاد ہوا
آل آنا، اب کلمہ پڑھتے ہو جبکہ ایمان لانے کا وقت گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری حالت تو یہ وقت عصیت قبل، اس سے پہلے تو نافرمانی کر چکا ہے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تم نے فساد برپا کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا، تم نے بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم تعدی کی انتہا کر دی، اب عذاب کو آنکھوں سے دیکھ کے کلمہ پڑھتے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے التوبۃ ما لم یغرغر، کہ بندے کی توبہ اور ایمان اس وقت تک مقبول ہے جب تک کہ غرغرہ طاری نہ ہو جائے، یعنی انسان پہ نزع کی حالت طاری نہ ہو جائے، جب موت کے فرشتے نظر آنے لگیں اور غیب کا پردہ اٹھ جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لہذا اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہے۔ اس واقعے سے اہل مکہ اور دیگر مشرکین عرب کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو فرعون تم سے کتنا بڑا طاقتور اور جابر تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کے پاس بڑی دولت تھی، بڑے اختیارات تھے، ملک کے تمام وسائل اس کے قبضے میں تھے، لیکن توحید اور رسالت کا انکار کر کے اس کا حشر بہت برا ہوا۔ اگر تم نے بھی یہی راستہ اختیار کیا تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے فرعونی لشکر کو غرق کرنے کے بعد فرعون سے خطاب کیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بدن کو باہر نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو فرعون کی نعش جو ہے اس کی حفاظت بھی منظور تھی، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ بعض کمزور دل لوگ فرعون کے غرقابی کے بعد بھی متفکر تھے کہ پتہ نہیں وہ غرق ہوا یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تسلی کے لیے اور پیچھے آنے والے لوگوں کی عبرت کے لیے فرعون کی لاش کو پانی سے باہر ایک ٹھیلے پہ پھینک دیا، جبکہ باقی سب لشکری سمندر میں غرق ہو گئے اور ان میں سے کسی ایک کی لاش بھی برآمد نہ ہوئی۔ بعض مفسرین اور مورخین فرماتے ہیں کہ فرعون کی لاش کی ناک کا تھوڑا سا حصہ کسی مچھلی نے کاٹا تھا، باقی سارا جسم صحیح سلامت تھا۔ اس وقت بحیرہ احمر کے کنارے ایک بستی سے چند میل دور مقامی لوگ اس ٹھیلے کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں فرعون کی لاش پائی گئی تھی۔ بعض علماء ناک کٹ جانے سے یہ مراد لیتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھو اونچی ناک والا آدمی کس قدر ذلیل و خوار ہوا، تاہم یہ سب تاریخی اور ضمنی باتیں ہیں، یقینی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ کون سا فرعون تھا جو غرق ہوا تھا؟ اس کے متعلق مختلف اقوال ہے۔ اصل میں مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اب مختلف نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ عمسیس ثانی تھا اور بعض اس کا نام منفتح بتاتے ہیں۔ مورخین بتاتے ہیں کہ فراعین مصر کی دو لائنیں گزری ہے اور یہ غرق ہونے والا فرعون دوسری لائن کے فراعین میں سے 32ویں یا 36ویں نمبر پہ آتا ہے۔ اس زمانے میں نعش کو حنوط کرنے کے ماہرین موجود تھے، مصر کے لوگ اس سے پہلے بھی فراعین کی لاشوں کو حنوط کرتے رہے تھے۔ لاش کو خاص قسم کا مسالہ لگا کے پٹیاں باندھ دی جاتی تھی جس سے لاش گلنے سڑنے سے محفوظ ہو جاتی تھی۔ تو اس دستور کے مطابق مصر کے لوگ اس فرعون کی لاش کو بھی اٹھا کے لے گئے اور اسے حنوط کر کے مقبرے میں رکھ دیا گیا۔ 18ویں یا 19ویں صدی میں جب انگریزوں نے آثار قدیمہ کی کھدائی کی
تو ایسی کئی حنوط شدہ لاشیں برآمد ہوئی جنہیں مختلف عجائب گھروں میں رکھ دیا گیا۔ اس فرعون کی لاش بھی 1907 تک مصر میں تھی، وہاں سے انگریز اسے برٹش میوزیم لندن میں لے گئے، اب پتہ نہیں کہاں وہی ہے یا مصریوں نے واپس منگوا لی ہے۔ بہرحال قرآن مجید میں صرف دو باتوں کا ذکر ہے، ایک یہ کہ فرعون کی لاش کو پانی سے باہر پھینک دیا گیا، جبکہ باقی سارے فرعونی ڈوب گئے، غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ایک طرف تو پانی میں ڈبوئے گئے اور دوسری طرف النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح و شام آگ ان پہ پیش کی جاتی ہے، اور آخرت میں سخت ترین عذاب ہوگا۔ تو بہرحال یہ لاش ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور آئندہ آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن گئی۔ جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی رہتی دنیا تک یادگار کے طور پہ قائم ہے، اسی طرح فرعون کی لاش کو بھی اللہ تعالیٰ نے یادگار اور عبرت کے لیے محفوظ کر دیا۔ بعض لوگ لمن خلفک کو لمن خلق کا پڑھتے ہیں، اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تو اپنے پیدا کرنے والے کی نشانی بن جائے۔ یہ شخص اپنے خالق کا سخت نافرمان تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، اب اس کا حشر دیکھ لو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت کے طور پہ باقی رکھا۔ اس آیت میں بدن کا لفظ آیا ہے، اس کا عام فہم معنی جسم ہوتا ہے، اسی لیے آیت کا معنی یہ کیا گیا کہ آج ہم تمہارے جسم کو شکست اور ریخ سے بچا لیں گے۔ البتہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام بیضاوی اور امام مبرد نے اپنی کتاب کامل میں لکھا ہے کہ یہاں پر بدن سے مراد جسم نہیں بلکہ زیرہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اے فرعون، ہم تیرے جسم کو بما زیرہ باہر نکال دیں گے۔ زیرہ عام طور پہ لوہے کی ہوتی ہے، لیکن فرعون کی زیرہ سونے کی بنی ہوئی تھی اور بڑی مشہور تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی بدن سے مراد زیرہ ہی ہے، یعنی ہم تمہیں مردہ حالت میں بما زیرہ باہر نکالیں گے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ قمیص کے نیچے سونے کی زیرہ پہننے والا فرعون ہلاک ہو چکا ہے۔ بدن اس چھوٹی زیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کے اوپر بڑی زیرہ جو ہے وہ پہنی جائے۔ بدن کا یہ معنی عربی ادب میں بھی ملتا ہے۔ دیوان حماسہ کی مشہور کتاب ہے، بنین کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا ایک شعر ہے جس میں ایک شخص اپنے ممدوح کی مدح میں کہتا ہے حقیبت رحلها بدن و سرجو، اس کے کجاوے کی گٹری میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک زیرہ اور دوسری کاٹھی۔ تو بہرحال بدن سے مراد چھوٹی زیرہ جو ہے یہ بھی ہو سکتی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، کہ بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے غفلت برتنے والے ہیں۔ جس طرح عذاب کے وقت فرعون کا ایمان لانا کچھ مفید نہ ہوا، اسی طرح اس کے محفوظ جسم سے بھی کسی کو کچھ فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ آگے آنے والے جو افراد ہوں گے ان کو عبرت حاصل ہو۔ لیکن افسوس کہ لوگوں کی اکثریت ہماری نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتی۔ اگر ذرا بھی غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ انسان اچھی طرح جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، یہی عبرت کا مقام ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو جگہ دی بہت ہی پسندیدہ جگہ، اس سے شام اور فلسطین کے زرخیز خطے مراد ہے۔ لیکن فرعون کی غرق ہونے کے فوراً بعد بنی اسرائیل یہ سرزمین حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم سرزمین شام اور فلسطین میں داخل ہو جاؤ، وہاں پہ قوم عمالقہ جو آباد ہے ان سے جہاد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی سے یہ ملک عطا کرے گا۔ لیکن غلامی کی وجہ سے ذہنی پستی میں مبتلا یہ قوم جہاد پہ آمادہ نہ ہوئی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ،
اے موسیٰ علیہ السلام تم اور تمہارا خدا جا کے جہاد کرو، ہم تو یہی بیٹھ کے انتظار کریں گے۔ قوم عمالیقہ اگرچہ بڑی طاقتور قوم تھی، لیکن ادھر اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو غلبہ عطا کرے گا، لیکن وہ اس کے لیے آمادہ نہ ہوئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سرزمین ان پہ حرام کر دی اور وہ 40 سال تک میدان تی میں سرگردان پھرتے رہے۔ اس طرح گویا 40 سال تک انہوں نے قید اور نظر بندی کی زندگی گزاری، اور پھر جب پرانی نسل کے لوگ ختم ہو گئے اور پھر پہلے ہارون علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے، تو نئی نسل میں شعور پیدا ہوا۔ نئی نسل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت یوشع بن غالب علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شام، فلسطین اور اردن وغیرہ میں تسلط عطا کیا۔ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر کی طرف نہ گئے بلکہ وہ شام اور فلسطین کی سلطنت تک ہی محدود رہے۔ البتہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مصر کی سلطنت جو ہے وہ بھی بنی اسرائیل کو عطا کر دی۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو شام اور فلسطین جیسی بہت اچھی اور پسندیدہ جگہ عطا فرمائی ہے۔ اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی برکات رکھی ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء نے اس سرزمین کے لیے بابرکت ہونے کی دعائیں کی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ وہاں پر پانی، زرخیزی اور سرسبزی کا وافر انتظام فرمایا، جس کی وجہ سے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ہم نے انہیں پاکیزہ روزی عطا کی۔ اس سلسلے میں بنی اسرائیل کے لیے کھانے پینے اور دیگر انعامات کا ذکر مختلف صورتوں میں ہوا ہے۔ پھر آگے بنی اسرائیل کی نافرمانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ نہیں اختلاف کیا انہوں نے یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ علم آنے اور حقیقت واضح ہو جانے کے بعد انہوں نے پھوٹ ڈالی، اس کی وجہ سے کئی قسم کی مشکلات پیدا ہو گئی۔ بنی اسرائیل نے سب کچھ جانتے ہوئے اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ ان پہ دشمن کو مسلط کیا۔ پہلی دفعہ بخت نصر ان پہ غالب آیا، جس کی غلامی میں وہ 100 سال تک پستے رہے اور بڑی ذلت اٹھائی، اور پھر دوسری دفعہ وہ رومیوں کے زیر تسلط آئے، بڑی تکالیف برداشت کی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو پھر بھی انہوں نے نبی آخر الزمان کی نبوت کو تسلیم نہ کیا۔ اس وقت مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے 10 بڑے عالم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سارے کے سارے دین حق کو قبول کر لے تو روئے زمین کے یہودی صحیح ہو جائیں گے، لیکن ان 10 علماء میں سے صرف عبداللہ ابن سلام نے ایمان قبول کیا، جبکہ باقی 9 جو ہے باطل پہ ہی اڑے رہے۔ اب اس بات کو بھی 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن یہ بدنصیب اپنی ضد پہ قائم ہے، کفر اور شرک کی بدترین قسم میں مبتلا ہے۔ مشرک تو ختم ہو گئے، بعض نے ایمان قبول کیا، لیکن اہل کتاب کہلانے والے یہود و نصارہ ابھی تک گمراہی میں مبتلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون بے شک تیرا پروردگار فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ ان کے کارناموں کا حتمی فیصلہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کے ہوگا۔ پھر آگے فرمایا فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا اگر آپ کو اس چیز میں شک ہو جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے جن کی طرف قرآن مجید نازل ہوا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اس شک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے شریعت میں، دین میں اور آخرت میں آپ کو تو کسی قسم کا شک ہو ہی نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس خطاب کی مخاطب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کی حقانیت میں شک کرتے تھے، ان میں کافر، مشرک اور منافق تھے، یہود و نصارہ بھی شامل تھے۔
وہ مراد ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی حقانیت کے متعلق آپ ان اہل کتاب سے پوچھیں جو اب اللہ کی آخری کتاب پہ ایمان لا چکے ہیں کہ قرآن مجید کی صداقت کی گواہی یہ لوگ دیں گے، اور جو لوگ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں وہ اس کی تصدیق نہیں کریں گے۔ ایمان لانے والوں میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پہلے ہو چکا۔ یہ آپ کو بتائیں گے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، جس کے متعلق تورات میں بھی ہے کہ میں تیرے بھائی بندوں میں سے تیرے جیسا ایک عظیم رسول جو ہے وہ بھیجوں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ حق پرست آپ کو ٹھیک ٹھیک بتائیں گے کہ آپ اللہ کے برحق رسول، اللہ کی آخری کتاب یہ ہے، اور جن کی پیشین گوئی ہزاروں سال پہلے ہو چکی ہے۔ اہل کتاب کے باطل پرست لوگوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولادوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے متعلق سورہ اعراف میں موجود ہے، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہے جن کے اسم گرامی اور صفات تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی پاتے ہیں، ان کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، لیکن ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ لیکن جو ماننے والے لوگ ہیں وہ صحیح صحیح بتا دیں گے کہ یہ وہی رسول ہے جن کی پیشین گوئی پہلی کتابوں میں ہو چکی ہے۔ امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں یہ روایت نقل کی ہے کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اشک ولا اسأل، کہ مجھے قرآن مجید کی حقانیت میں نہ تو کوئی شک ہے اور نہ ہی میں کسی سے پوچھوں گا۔ لہذا فاسأل الذین کا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں سے خطاب ہے جو کسی قسم کا شک رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنی تصدیق کے لیے اہل کتاب میں سے ایمان والوں سے پوچھ لیں۔ خاص خطاب کے ذریعے عام بات کرنے کی مثال سورہ احزاب کی پہلی آیت کریمہ میں بھی ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی علیہ السلام اللہ سے ڈریں اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا نبی تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا اور سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے اللہ سے، وہ کافروں اور منافقوں کی بات نہیں مان سکتا۔ تو آپ کا ارشاد ہے انا اعلمکم باللہ واتقاکم، تو مراد یہ ہے کہ یہاں پر بھی خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن بات عام لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر کسی کو شک ہو تو وہ اہل علم سے اس کی صداقت کی تصدیق کر سکتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی علم کی بات یا دینی مسئلے میں شک اور تردد ہو تو اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا واضح حکم بھی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کسی چیز سے تمہیں معلوم نہ ہو تو اس کے متعلق جاننے والوں اور یاد رکھنے والوں سے پوچھو۔ تو فرمایا لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، بے شک البتہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس حق آ چکا ہے۔ قرآن مجید بالکل حق ہے، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جس میں آخری دین ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ شک کرنے والوں میں مت ہو جاؤ۔ یہ بات دوسرے لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہے کہ اس بات کے متعلق دل میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ورنہ کیا ہوگا وَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی آیات کی تکذیب یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایسا کرنے والوں کی عبرت کے لیے پہلی قوموں کا حال اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا کہ جس نے بھی آیات الہی کی تکذیب کی اس نے سخت نقصان اٹھایا، اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے، اور آخرت کی رسوائی وہ تو دائمی ہے۔ لہذا فرمایا کہ قرآن مجید کی حقانیت کو تسلیم کرو اور اس کی آیتوں کی تکذیب نہ کرو، کہ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ مخالفین کی طرف سے ایک حد تک مطمئن رہے، اس لیے کہ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، بے شک وہ لوگ
جن پہ تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے، خدا کے علم میں جن لوگوں کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے یہ لوگ صلاحیت سے محروم ہے، یہ حق کو قبول نہیں کریں گے، تو آپ زیادہ متفکر نہ ہو، لا یؤمنون، کیونکہ وہ ایمان قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی استعداد سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ ان کی قسمت میں ایمان نہیں ہے، لہذا آپ ان کے متعلق زیادہ فکر نہ کریں بلکہ تسلی رکھیں۔ اس سے پہلے فرعون اور اس کی قوم کا حال بیان ہو چکا ہے کہ وہ بھی ایمان نہ لائے، حتیٰ کہ وقت گزر گیا۔ قوم نوح بھی بڑی سرکش قوم تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سال واز کے جواب میں صرف 70 72 یا 80 آدمی جو ہے وہ ایمان لائے، جو کشتی میں سوار ہو گئے، باقی سب نافرمان ہی رہے، انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ تو آپ بھی اپنا فریضہ ادا کرتے رہے، ان کی ایمان نہ لانے کی وجہ سے زیادہ فکر مند نہ ہو۔ فرمایا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آ جائے۔ آپ نے دیکھا کہ مکے والوں نے شق قمر کی نشانی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ فرمائش قبول کر لی، چاند کے 2 ٹکڑے پہاڑ کی دونوں طرف دیکھ کے کہنے لگے سحر مستمر، یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، پہلے بھی ہوتا تھا آج بھی ہو رہا ہے، ایمان نہ لائے۔ حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ عذاب علیم اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، یعنی جب فرعون ڈوبنے لگا ایمان کا اقرار کیا لیکن اس وقت کا ایمان لانا کچھ مفید نہ ہوا، تو فرمایا یہ ان کی ضد اور ہٹ درمی کی انتہا ہے کہ جب تک یہ لوگ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے یہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اس وقت ان کا ایمان مفید نہیں ہوگا، تو آپ ان کی طرف سے تسلی رکھیں۔ پھر آگے جو ہے یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے کہ آپ نے اس قوم کی 70 سال تک ان کو واز کیا لیکن وہ لوگ جو ہے نہ مانے، اور پھر جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ یہ واحد قوم ہے جس کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی کہ اسی میں مصلحت تھی، ورنہ عذاب آ جانے کے بعد کسی قوم کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی۔ تو مطلب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے کہ آپ اپنا کام کرتے رہے، زیادہ فکر مند نہ ہو، کیونکہ یہ لوگ تو عذاب علیم دیکھے بغیر ایمان کا اقرار نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔